میں نے ملٹری ہاسپٹل اور سی ایم ایچ راولپنڈی سے حاصل کی. پھر کافی عرصہ میں نے سرو کیا گورنمنٹ سیٹ اپ میں، اور کیونکہ مجھے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھانے میں خصوصی دلچسپی ہے، اس لیے میں کافی عرصہ منسلک رہی فرنٹیئر میڈیکل کالج ایبٹ آباد کے ساتھ بطور اسسٹنٹ پروفیسر. میں نے کام کیا ٹیکسلا آئی ایم ایس میڈیکل کالج میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر، اور آج کل میں ہوں قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں بطور سینئر کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ. اس کے علاوہ میں ہوں الصادق سعد شہید ہاسپٹل میں گزشتہ 15 سال سے بطور ڈائریکٹر اور سینئر کنسلٹنٹ. میں تمام نارمل ڈلیوریز اینڈ سیزیرین سیکشنز اور اس کے علاوہ پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ کیسز ہینڈل کر لیتی ہوں. گائنی کے خواتین سے ریلیٹڈ پرابلمز جیسے کہ تمام امراض لیڈیز کے، جیسے کہ ہوئی بلیڈنگ، ٹیومرز، وزن بڑھنا، یورین کا لیکیج، پی سی او ایس آج کل ایک بہت کامن بیماری ہے، ینگ گرلز میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہارمونل امبیلنس آ جاتا ہے لیڈیز کے اندر کیونکہ خوراک صحیح نہیں مل رہی، اور اس کی وجہ سے موٹاپا آ جاتا ہے، جسم اور چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، اور اولاد ہونے میں دشواری پیدا ہوتی ہے. اس کا علاج بھی میں انشاءاللہ مکمل طور پہ کر سکتی ہوں. اس کے علاوہ انفرٹیلیٹی، ریپیٹڈ ابارشنز، ان سب کا علاج مکمل طور پہ میں کر لیتی ہوں. آج میں خصوصی طور پر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں بریسٹ کینسر کے حوالے سے، کیونکہ اکتوبر کا منتھ ہے بریسٹ کینسر اویئرنیس کا منتھ، اس لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ بات کریں بریسٹ کینسر کے حوالے سے. بریسٹ کینسر زیادہ تر لیڈیز میں ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ پرسنٹیج لیس دین 1% یا 1.3% آدمیوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے تو تقریباً 131 عورتیں 1,00,000 اگر آپ لیڈیز کو دیکھیں تو ان میں سے 131 لیڈیز کو یہ بیماری ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے 20 لیڈیز 1,00,000 میں سے فوت ہو سکتی ہیں. اس لیے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. اور سب سے پہلی بات میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا کوشچن پہلے یہ کہ کین وی ڈو اینی تھنگ اباؤٹ دس. اتنا ایک کینسر ہے جو کہ بہت کامن ہے اور جو کہ بہت زیادہ لیڈیز کے اندر ہے، تو کیا ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کا سروائیول ریٹ بڑھا سکتے ہیں بائی بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا ڈیزیز اینڈ نالج آف ٹریٹمنٹ. جب لیڈیز کو یہ آگاہی ہوگی کہ یہ کیا بیماری ہے، اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے، اس کے کیا سمٹمز ہیں، تو ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور the number of deaths associated with this disease can be reduced largely due to factors such as early detection. جب اویئرنیس لیڈیز کو ہوتی ہے اور اس مرض کو جلدی سے جلدی ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیتھس کی شرح بہت کم ہو جاتی ہے. جب بریسٹ کینسر ارلی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے اور اگر ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کی ایڈیکویٹ فیسلٹیز موجود ہوں تو دیر از اے گڈ چانس کہ بریسٹ کینسر کین بی کیورڈ کمپلیٹلی. سیکنڈ کویسچن جو اس میں ارائز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہیں، لیڈیز کو کیسے پتہ چلے کہ ان کو خدا نخواستہ بریسٹ کینسر ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ بریسٹ کینسر ظاہر ہوتا ہے ایک لمپ کی صورت میں، ایک گٹھلی کی صورت میں. بریسٹ میں ایک گٹھلی اپیئر ہو جاتی ہے یا ایک تھکننگ اپیئر ہو جاتی ہے. سیکنڈ کیا ہوتا ہے کہ بریسٹ کا سائز، شیپ یا اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. تھرڈ یہ ہوتا ہے کہ بریسٹ کے اوپر جو سکن ہے وہ ریڈ اور پٹنگ ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اورنج پیل اپیئرنس. جیسے کہ اورنج کے اوپر آپ اس کا دیکھتے ہیں چھلکا، اس طریقے سے بریسٹ کی سکن بن جاتی ہے. اور جو نپل ہے وہ پہلے نارمل ہوتا ہے اور پھر بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اچانک سے بریسٹ نپل انورٹڈ ہو گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. کچھ پیشنٹس کو پین ہوتی ہے اور وہ اس وجہ سے آتی ہیں اور آگے ان کا مرض ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. کہ آپ کب ڈاکٹر سے رجوع کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر سے رجوع کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ نے بریسٹ میں کوئی بھی چینج نظر آئی، آپ کو لمپ نظر آیا، اسکن میں کچھ نظر آیا یا سائز میں کچھ نظر آیا یا پین ہوئی، تو لازمی بات ہے کہ آپ اپنے
ڈاکٹر سے اس بارے میں مشورہ کریں. اب نیکسٹ یہ ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو کیسے ڈائگنوز ہوگا بریسٹ کینسر؟ ڈاکٹر کیا کریں گی؟ ڈاکٹر ایک تو آپ سے تفصیلی ہسٹری لیں گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بریسٹ ایگزامینیشن کریں گی. کمپلیٹ بریسٹ ایگزامینیشن ہوتا ہے دونوں سائڈس کا، اور آپ کے انڈر آرم میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی لمف نوڈس تو نہیں بڑے ہو گئے. پھر ایک خاص قسم کا ایکس رے ہے جس کو کہتے ہیں میموگرام. میموگرام بریسٹ ٹیشو میں کوئی بھی چینج ہے، کوئی بھی اس کے اندر گٹھلی ہے، کچھ چیز ہے، تو میموگرام اس کو پک کر لیتا ہے. اس لیے یہ ایک بہت ضروری ایکس رے ہے. پھر آج کل بہت اچھے رزلٹس آنے لگے ہیں بریسٹ الٹرا ساؤنڈ کے، کیونکہ ایکس رے تو پھر بھی انویسو ہے. الٹرا ساؤنڈ سے بڑے آرام سے یہی سب چیزیں، لمپ اور میس اور سسٹ، ان کا ڈفرینشیشن پتہ چل جاتا ہے. اور پھر ایک خاص طریقہ ہے بایوپسی. بریسٹ ٹیشو کا ایک چھوٹا سا حصہ یا لمپ کا ایک چھوٹا سا حصہ نکالا جاتا ہے بائی ٹرو کٹ، اور اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بریسٹ کینسر ہے پیشنٹ کو یا کوئی اور عام ڈیزیز ہے. ایم آر آئی، بریسٹ میگنیٹک ریزوننس امیجنگ. آج کل سب کو ہی ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کے بارے میں معلوم ہے. یہ بھی ہمیں بہت اچھی معلومات فراہم کرتا ہے. اب نیکسٹ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ کچھ عورتوں کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے، کچھ محفوظ رہتی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ کچھ عورتوں کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے؟ تو بریسٹ کینسر رسک فیکٹر از اینی تھنگ دیٹ میکس اٹ مور لائکلی دیٹ یو ول گیٹ اے بریسٹ کینسر. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس سے یہ ہو، ہمیں شبہ ہو کہ آپ کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں رسک فیکٹر. سب سے بڑا رسک فیکٹر تو خود فیمیل ہونا ہے. عورت کو اتنا 136% 1 لاکھ میں سے ہوتا ہے، جبکہ آدمیوں کو بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر انکریزنگ ایج، جتنی آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ یہ رسک فیکٹر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اوبیسٹی، موٹاپا، آپ جتنا آپ کا وزن بڑھ رہا ہے آپ کے اندر اتنے ہی ہارمونل چینجز آ رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے بریسٹ کینسر آپ کے اندر ہونے کی. ایک اور جو ہے بات یہ کہ ینگر ایج میں پیریڈز آنا، جتنا جلدی لیڈیز کو پیریڈز آتے ہیں، بچیوں کو پیریڈز آتے ہیں، آج کل تو 9 ایئرس تک بھی بچیوں کو آنے لگ گئے ہیں پیریڈز، تو اتنا ہی زیادہ ہائی رسک ہے وہ. اسی طریقے سے مینوپاز جتنا لیٹ ہوتا جاتا ہے، 40-45 میں کم خطرہ ہے، 50-55 میں اس کا ڈینجر زیادہ ہو جاتا ہے. فیملی ہسٹری ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر کسی کی مدر کو، بہن کو یا ڈاٹر کو بریسٹ کینسر ہوا ہے تو اس لیڈی میں ایک بہت ہائر رسک ہے کہ ان کو بھی اس کا ڈر ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے موروثی بیماریاں، انہیریٹڈ ڈیزیزز. تو بریسٹ کینسر کے کچھ جینز ہیں جو انہیریٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں BRCA1 اینڈ BRCA2. پرسنل ہسٹری آف بریسٹ کنڈیشنز، کچھ پری کینسرس کنڈیشنز ہوتی ہیں لائک LCIS، کارسینوما ان سیٹو. یہ بعد میں کسی بھی اسٹیج پر جا کر باقاعدہ کینسر بن سکتی ہیں، یا ایٹیپیکل ہائپرپلیزیا آف دا بریسٹ، یہ بھی بعد میں جا کر کینسر بن سکتا ہے. پرسنل ہسٹری، اگر کسی کے ایک بریسٹ میں کینسر ہے تو بہت ہائی چانسز ہیں کہ ان کو دوسری سائڈ پہ بھی ہو جائے گا. اس لیے ان لیڈیز کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اگر ینگ ایج میں ایز اے چائلڈ آپ کو بہت زیادہ ریڈیشنز ملی ہیں کسی وجہ سے، تو وہ بھی ایک ویری ہائی رسک ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کسی ایک لیڈی کو زیادہ ولنریبل بناتی ہیں ٹو ہیو دا ڈیزیز دین ادرس. اب بات یہ آئی کہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ ہم اس سے بچاؤ کر سکیں؟ از دیر اینی پریونشن؟ اکارڈنگ ٹو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن 30 to 50% آف آل کینسر کیسز آر پریونٹیبل. تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ بہت ہائی پریونشن ریٹ ہے اس کا. ایوریج رسک جن لیڈیز میں ہے بریسٹ، وہ ان کی پریونشن کا سب سے بڑا طریقہ ہے بریسٹ کینسر اسکریننگ.
ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की सबसे पहली चीज़ ये है सेल्फ एग्जामिनेशन। आप ख़ुद प्रिलिमिनरी तौर पर आप ख़ुद ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि उसके साइज़ में कोई चेंज तो नहीं आया, स्किन में कोई चेंज आया है, निपल्स में कोई चेंज तो नहीं आया। अगर कोई भी ज़रा सी भी चीज़ आपको फ़ील हो तो फिर ये ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर एक तो आपको सेल्फ एग्जामिनेशन का सही तरीका बताएंगे, उसके बाद वो ख़ुद जो है तो आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट पे और यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए भी सेल्फ एग्जामिनेशन का सही तरीका मालूम कर सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं सारा, और ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राम्स के ज़रिए आपकी तशख़ीस की जाती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। सबसे पहली चीज़ है हर औरत को एटलीस्ट 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये आपको इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर बहुत सी और बीमारियों से भी महफूज रखता है। मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, और अगर वेट ज़्यादा है तो लूजिंग वेट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से रहें और आप हर चीज़ से बचे रहें इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर। डाइट अच्छी होनी चाहिए। डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नट्स एंड ऑलिव ऑयल ये एक बचाव का बहुत बड़ा तरीका है, और फिश इंस्टेड ऑफ रेड मीट बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। जैसे कि मैंने पहले बताया है, HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को कम से कम टाइम के लिए और कम से कम डोज में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया, अल्कोहल एक बहुत बड़ा कॉज है, तो इससे दूर रहना ही बहुत बेहतर है। फैमिली हिस्ट्री और प्री कैंसरस ब्रेस्ट कंडीशन जिनमें हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बिल्कुल इन टच रहें विद द डॉक्टर, और उनके कहने के मुताबिक या तो कीमो प्रिवेंशन यूज़ करें, कोई कीमोथेरेपी ऐसी होती है, कोई एस्ट्रोजन ब्लॉकिंग मेडिकेशंस दिए जाते हैं जिनसे हाई रिस्क पेशेंट्स में इसका कम हो जाता है रेशो। प्लस बाज़ दफ़ा नागुज़ीर हो जाती है प्रिवेंटिव सर्जरी करना, ताकि मरीज़ की जान बचाने के लिए पहले से हम कोई प्रिवेंटिव सर्जरी करके रखते हैं। ब्रेस्ट अवेयरनेस कैन नॉट prevent breast cancer, but it may help you to better understand the normal changes and identify any unusual sign and symptom timely and catch the disease when it is most treatable. Patients are experiencing better outcomes by early detection and early diagnosis of the disease. तो इसलिए ये अक्टूबर का महीना ख़ास तौर पे रखा गया है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेशेंट्स को, ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर से आगाह करते हैं। एंड थैंक्स टू मरहम कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी फ़राहम की कि मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के बारे में बता रही हूँ। कोई आप ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से या किसी और बीमारी के हवाले से मेरे से रब्ता करना चाहते हो तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और मेरे दोनों क्लिनिक्स पर भी, कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल में और अल-सादिक़।